زیادہ موجود ہے کہ جس میں آقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں یعنی اقلیتوں کے حقوق کا دفاع کیا. بالکل صحیح. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز چھوٹی سی میں ایک چھوٹی سی چیز کا ایڈیشن, کیونکہ ہم علمی گفتگو کر رہے ہیں, میں مجھے تھوڑے سے معاشرتی مسائل کو آپ لوگوں سے گائیڈنس لینے کے لیے شامل کرنے دیجیے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایک مسجد نبوی تھی, جتنے وفود آتے تھے مشرکین کے بھی, یہودیوں کے بھی, عیسائیوں کے بھی, وہ وہیں پر آتے تھے, وہیں پہ مناظرے ہوتے تھے, وہیں پہ مکالمے ہوتے تھے, وہیں پہ دعوت اسلام دی جاتی تھی, وہیں سے ساری ہدایات جاری کی جاتی تھی. کسی نے نہیں کہا کہ مسجد خدا نخواستہ ناپاک ہو گئی ہے, مسجد میں کوئی غیر مسلم کا آنا ان حدود میں. اب ہم کیوں اتنے, یہ کہاں سے آیا اور یہ کیا ہے معاملات ہیں؟ مجھے یاد ہے بنو نجران کا وفد آتا ہے اور مسجد نبی میں ہی آپ سے ملاقات کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور مشرق کی جانب رخ کر کے اپنی عبادات ادا کرتا ہے اسی مسجد میں جہاں مسلمان قبلہ رو ہو کے اپنی نماز ادا کرتے ہیں. تو ہمارا مذہب تو یہ ہے مساوات کا اور ہم آہنگی کا. تو یہ آج ہم جس چیز کو فالو کرتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مختار بنایا تھا, صاحب شریعت تھے, لہٰذا آپ نے بہت ساری چیزوں کی اجازت دی. اور بعد میں بھی چونکہ وہاں پر مسلمان کم تھے, مشرکین زیادہ تھے, جی, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہر انہیں کلمہ پڑھوانا تھا, لہٰذا وہ مسجدیں ان کے لیے اوپن تھی, جو بھی آئے وہ مسجد میں کریں. لیکن یہ روایت کہ وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, ہاں یہ روایت ہے کہ جب بنو طائف کے اور بنو ثقیف آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا. 3 دن مسجد نبوی میں خیمہ زن رہے اور ان میں سے کسی ایک نے پیشاب بھی کر دیا تھا, یہ روایت بھی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, درگزر کرو, جاؤ جا کر صاف کرو. تو سرکار کا حلم و علم. اور یہ بنو ثقیف کون تھے؟ جنہوں نے طائف میں سرکار کو پتھر مارے, عبد یا لیل اور وہ دوسرے سارے کے سارے بڑے 3 سردار تھے. یہ آئے تو سرکار کا حلم دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. لہٰذا آج بھی اگر یورپین کنٹریز میں اگر جائیں اور ویسٹ میں مغرب میں جائیں تو وہاں پر باقاعدہ نان مسلمز کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور ان سے باقاعدہ ڈائیلاگ کیے جاتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. قرآن کی اس آیت نے سب چیزوں کو منسوخ کر دیا کہ نہیں, مشرک آ سکتا ہے لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, مسجد میں یہ وہ فارمولہ ہے. لیکن آج بھی اگر ان کنٹریز میں جائیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کا ہے, وہ انہیں انوائٹ کرتے ہیں, انٹرفیت ڈائیلاگ کرتے ہیں, ان کے یہاں خود جاتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ انہیں اسلام سیکھنے کا موقع ملتا رہے. میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین تھے تو 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلامی حکومت کا پرچم لہرایا, اور پاکستان ہمارا 2.25 لاکھ مربع میل ہے. اس حساب سے یعنی تقریباً جو ہے 7-8 پاکستان کے برابر اتنی بڑی جگہ پر آپ خلیفہ تھے. آپ ایک جگہ تشریف لے گئے, چرچ تھا, وہاں پہنچے, وہاں اس کا جو ہے معائنہ کیا, وہاں گئے تو وقت ہو گیا نماز کا. نماز کا جب وقت ہوا تو وہاں جو متولی تھا اس نے کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ لیجیے, یہ جگہ پاک صاف ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے وہاں نماز پڑھیں, لیکن پھر وہاں سے باہر تشریف لے گئے. اس نے کہا حضرت یہ جگہ بالکل صاف تھی, آپ یہاں نماز پڑھ سکتے تھے, کوئی مذائقہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا نہیں, اس وجہ سے نہیں, میں اس وجہ سے باہر گیا کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی خلیفہ آئے اور وہ آ کر یہ کہے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی لہٰذا اس کو توڑ کر مسجد بنا دیا. تو غیر مسلموں کے حقوق کا اتنا خیال رکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح. اچھا جی, ہم بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. اس میں اب ہم اپنے والدین اور عزیز و اقارب کا جو حق ہے ہم پہ, اس کو بھی شامل کریں گے. اور ایک بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم کچن میں ہوں گے اور شیف سمینہ جو کہ بھٹورے بنانا آج ہمیں سکھا رہی ہیں, تو آپ جان سکیں گے کیسے گھر میں آپ بنائیں گے. خوش آمدید. ہم اس وقت کچن میں ہیں, اپنے تلو کچن میں, جو کہتے ہیں کہ تلو صحت مند زندگی کا دوسرا نام, اب نئی پیکیجنگ کے ساتھ دستیاب ہے, 100% خالص اور ڈبل ریفائنڈ ہے. اور تلو کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں بھٹورے. جی, چنے بھٹورے بن رہے ہیں. اچھا, اس کے لیے ہم نے میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ چنے ہم نے کس طرح سے بنانے. چنے بنانے کے لیے ہمیں ایک میڈیم سائز کی پیاز چاہیے تھی, ہم نے بہت چھوٹا چھوٹا اس کو کاٹ لیا ہے. پیاز سحری کے ٹائم پہ جو بھی آپ چیز بناتے ہیں اس میں کم سے کم ڈالیں, ورنہ کیا ہوتا ہے پھر ساتھ دن پیاز بہت زیادہ لگتی ہے. تو میں نے ایک میڈیم سائز کی لے لی تھی, اور تقریباً یہ میرے پاس چنے ہیں, ایک بڑا بول ہے. چھوٹے والے چنے, چھوٹے والے چنوں کا ہی ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اسی میں شامل کروں گی 1 سے 2 ہری مرچ, اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا, فلیور آئے گا اس میں ہری مرچ کا.
अच्छा यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है, जब तक मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर हमने 2 अदद टमाटर लिए थे, देखिए बड़े साइज के 2 टमाटर लिए, उसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी, डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। ये मेरे पास मौजूद है, जैसे ही हो जाएगा मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, अच्छा कुटा हुआ अनारदाना भी है, इसके अंदर अनारदाने से बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है। आम पूरियों के साथ जो सब्जी मिलती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन ये जरा भुनी भुनी सी होगी, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। ये मिक्स ये हो गया, बस सिर्फ हमने सौते करना है ना, फ्लेवर आने लगेगा तो मैं इसके अंदर ये शामिल करूंगी। ये मेरे पास 2 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें ये चली गई। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के स्पाइसेस, यानी नमक शामिल करेंगे। नमक हमने चने बॉईल करते वक्त भी डाला था, लेकिन देख लेंगे कम लगेगा तो हम इसमें और शामिल कर देंगे। आपको पता है मैं ट्रैवल गाइड टूर्स जो है वो लिख सकती हूँ, इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कौन से खाने और कौन से वजह से मैं नोट कर रही थी जी। आप लाहौर में जाए ना तो जगह जगह जो होर्डिंग्स और वॉल चॉकिंग है उस पर लिखा होता है कि आपने मोटापे को कैसे कम करना है, उसके लिए गोलियां और कैप्सूल दस्तयाब हैं। लाहौर में लिखा हुआ है कराची में पिचके हुए गालों का इलाज दस्तयाब है और दुबले बदन को मोटा कीजिए। मैं हंस रही थी पढ़ के, मैंने कहा यार शहर बदलने से कितनी चीजें चेंज बदल जाती हैं। वहाँ की वॉल चॉकिंग में मोटे को पतला करने के तरीके दस्तयाब है, जबकि वहाँ पर खाने पीने का सिस्टम ज्यादा, लाहौरियों का खाना मशहूर है कि क्वांटिटी ज्यादा होती है, चाहे क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी ना, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होती है, खाने से खूब दिल लगा के खाना ना। अच्छा ये अब मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, दोनों शामिल करूंगी, ठीक है ना। सही। ये चली गई पिसी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून ये डालिए और 1 टीस्पून हम इसमें ये शामिल करेंगे। हल्दी डालेंगे इसमें, तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी जाएगी। सही। और ये जाएगा अनारदाना, अनारदाना कुटा हुआ है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तकरीबन मसाला उसी तरह जैसे हम हांडी का मसाला बनाते हैं, आपने पिसा हुआ अनारदाना इसमें ऐड पिसा हुआ। अब आप देखिए, आपने मेरे ख्याल इतने दिनों में देखा होगा मैं ये 2-3 मसाले जो होते हैं जैसे कि इसमें नमक मिर्च हल्दी, मैं बड़ी हैरान हूँ, मैं हर रोज ये सोच के चखती हूँ कि जरूर कल जैसा ही टेस्ट होगा, मसाले तो वही हैं, लेकिन मुझे हर रोज झटका लगता है कि ये टेस्ट कहाँ से आया। देखिए मसला है कि जितने ज्यादा हम स्पाइसेस ऐड करते हैं ना, ये नहीं कि टेस्ट ऐड हो जाता है, इसमें होता है कि मसालों का जो प्रोपोर्शन है वो आपने बहुत अच्छा रखना है, वो अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपकी चीजें जो है बहुत अच्छी बनेगी। आटा कैसे गूंथा आपने? ये बस मैं इसमें शामिल कर दूं, ये मेरे पास चने मौजूद है, ये चलेगा इसके अंदर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, अभी मैं शामिल कर देती हूँ, इसको मिक्स करके मैं कवर कर देती हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने भटूरे जो है वो किस तरह से, भटूरे या भटूरे किस तरीके से बनाने मतलब। अच्छा मैं एक प्रोग्राम में थी और वहाँ पे फातिमा सुरैया बज्जी आई हुई थी, मैंने उस दिन भी यही डिश बनाई थी। मैं जब भी बनाती हूँ वो मुझे बहुत याद आती है क्योंकि उनको बेइंतहा पसंद आए थे माशाल्लाह। वो और हम सबकी भी हम सब के वो चले गए और हम जाने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आगे पीछे। अच्छा इसके लिए हमने किया था, आटा जो हमने गूंदा था उसके लिए मैं चीजें बता देती हूँ। सॉफ्ट आटा है बिल्कुल ना, जैसे हम पूरियों के लिए गूंदते उस तरीके से। अच्छा इसमें हमने किया था कि ½ किलो हमने आटा लिया, आटे के अंदर हमने शामिल की, ठीक है, 1 टीस्पून मैंने उसमें नमक शामिल किया, ½ टीस्पून मैंने इसमें ईस्ट जो हम पिज्जा में डालते हैं वो पानी में डिसॉल्व करके वो डाला इसके अंदर, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला दही और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला। आम आटा है जो बोरी का आटा होता है? नहीं बोरी का आटा नहीं, ये मैदा है। अच्छा मैदा है, मैदे में आपने यीस्ट डाला, नमक डाला, ऑयल डाला, दही डाला। अच्छा दही इसलिए डाला है कि दही से जरा सॉफ्टनेस आ जाती है और उसको आप फिर गर्मा गर्म बनाए, थोड़ा सा शेप डिफरेंट आपने रखना है। मैं अगर पूरी हमने बनानी है तो भी ऐसे ही पूरी के आटे में हम खमीर नहीं डालेंगे। अच्छा ठीक, खमीर नहीं डालेंगे, इसमें हल्का सा खमीर का इजाफा है और शेप थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत तेज चूल्हा होना चाहिए, ठीक है ना, तेज चूल्हा हमारा है यहाँ पर। तो मैं एक बना के दिखा देती हूँ, स्लाइटली इसको हम लंबा ओवल शेप में हम बनाएंगे। हम इसे तलो ऑयल में, कुकिंग ऑयल में फ्राई कर रहे हैं और डीप फ्राई कर रहे हैं। डीप फ्राई तलो जो है हींग से और बू से बिल्कुल पाक ना, इस तरह से करके हम इसको थोड़ा सा इस शेप में रखेंगे। थोड़ा सा ओवल, ठीक है, थोड़ा सा ओवल शेप में ही रखे जाते हैं। ये यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। अच्छा फिर उसके बाद गरम तेल के अंदर, तेल का गरम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गरम जितना तेल अच्छा होगा, पूरी या पराठा, ये मुझे लगता है बंद हो गया चूल्हा हमारा, नहीं चल रहा है। हाँ। तो वो चीजें जो जैसे पूरियां हैं, भटूरे हैं, ये गरम तेल में बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम से फूल के एकदम से आते हैं। अभी ये मुझे लगता है इतना ज्यादा गरम नहीं है, बहरहाल फिर भी मैं इसमें एक ऐड कर देती हूँ, ये ऐड करती हूँ। अच्छा जैसे ही आप इसके अंदर डालें और इसको आप थोड़ा सा, ये भी गरम नहीं है, चम्मच से दबा दें इसको, या ऊपर से आप अच्छा हल्का से इस तरह से, अच्छा सिंपली कुछ नहीं करना आपने, ये खुद ब खुद माशाल्लाह से फूलता चला जाएगा। अभी हमारा ऑयल ज्यादा इतना गर्म, लेकिन भारत फिर भी आप ये देखिए पूरा फूल गया। और आप ये पीछे देखिए हमारे बहुत सारे ये बने हुए रखे, मैंने बना के पहले से रख लिए थे। ये सामने लाओ ना ताकि कैमरा इसको देख सके।
یہ چھپا کے تھوڑی رکھنے ہیں؟ نہیں 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 وہ وہاں ہم نے یہ ابھی بنائے ہیں؟ یہ ابھی بنائے ہم نے، یہ بنا کے ہم نے یہاں پہ رکھ لیے تاکہ کہ بھی ہم سحری میں سب اور لوگ یہ enjoy کر اکڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ نرم ہیں، نرم ہے بالکل، یعنی کٹک کٹک کر کے نہیں ٹوٹ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں آپ لچک دار ہیں، پھولے ہوئے بھی ہیں اور لچک بھی ہے ان میں. اچھا دیکھیے یہ گرم گرم آپ کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ ہی ڈفرنٹ. یہ تھوڑا سا 10 منٹ ہم نے پہلے بنا کے صرف اس لیے رکھی تاکہ ہم سحری میں اس کو لاہور سرو میں کر سب سے سکیں. مشہور جو ہے نا موڑ سمنا آباد کے ہیں. اچھا اکثر لوگ وہاں پہ کھانے جاتے ہیں جن لوگوں کو بھٹورے کھانے کا شوق. اچھا تو وہاں پہ انہوں نے اس کے اندر تھوڑی دال بھی ڈالی ہوتی ہے. دال بھی ڈالی ہوتی ہے، جی جی دال بھی ڈالی ہوتی ہے، اندر دال تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں، لیکن میں نے دال اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ ہم رمضان کے حوالے سے بنا رہے ہیں، سحری میں بنا رہے ہیں، آلریڈی ہمارے پاس یہ ہے تو اس لیے ہم اس میں دال نہیں شامل. بالکل صحیح. کل چاٹ سے ضرور آپ نے چنے بچا لینے ہیں، اگر آج نہیں پڑے ہوئے تو آپ نے کل ضرور یہ چنے بھٹورے جو ہیں یہ بنانے. اس کو میں کمپلیٹ کر دیں بس آلموسٹ ڈن. زبردست، تھینک یو سو مچ. دیکھیں اس کی شکل آپ چیک کریں کتنی اچھی. بہت سارا اس میں ہرا دھنیا ڈالوں گی اور اس کو میں نکال کے سرو جب کروں گی تو تھوڑا سا کوٹا ہوا اناج آنا جلدی سے لے آئیے کیونکہ ہم لوگ سحری تقریباً کر چکے ہیں. بالکل بالکل بس ابھی آ رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا فرحان بھائی آپ یہاں موجود ہیں، زحمت دوں گی آپ کو کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر سحری چھوڑ کر آپ ہمیں خوبصورت سا کوئی کلام سنا سکیں تو پلیز آئیے. جی مائک آپ کا بورا. اور کوئی کلام جس کی آپ فرمائش کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا انتخاب کلام بڑا زبردست ہے. تو کوئی ہے کوئی نعت یا ہم ان کو جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے جتنے کلام پڑھے سارے بہت خوبصورت، بہت اچھے ماشاءاللہ. جی تو فرحان بھی کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ چلے میں آپ کو کچھ کلام کے اشعار سنا دیتا ہوں. جی سوچیں. ہاں وہ آپ نے اچانک سے بول دیا. چلے بھی میں سوال کر لیتی ہوں ابھی. ہاں اب گفتگو ان کو سوری نہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اصل میں مجھے تھوڑا سا پہلے اگر پتا ہوتا تو میں وہ تیار ہوتا. اچھا میں ایک سوال سے پھر اس کو کنٹینیو کرتی ہوں. جو ہم ابھی میں نے کہا تھا کہ والدین کے اور عزیز و اقارب کے حقوق جو ہیں کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. میں اس میں تھوڑے معاشرتی مسائل کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی. والدہ اگر حیات ہو لیکن جیسے ہوتا ہے کہ بچے والد کے پاس رہے، والدہ الگ ہو گئیں اور ان کی زندگی میں ملاقات ہی نہیں، انہوں نے کہیں شادی کر لی، دوسری کہیں اور اپنا گھر بسایا انہوں نے، جو بھی ہے، تو اس والدہ کے حقوق کیا رہیں گے بچوں کے اوپر؟ کیونکہ وہ تو زندگی میں نہ انہوں نے پرورش کی، نہ تربیت کی، نہ ملی، نہ اس طرح سے باوجود حالات. میں آپ سے عرض کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو حج کرایا اور صورتحال یہ تھی کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ اگر گوشت کا کوئی ٹکڑا زمین پر ڈال دیا جائے تو وہ بوائل ہو جائے. صحیح ٹھیک ہے نا. تو یا رسول اللہ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تیری والدہ نے جو ایک مرتبہ تجھے محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا بچپن میں، سبحان اللہ، بس اس کا حق ادا ہوا ہے ایک دفعہ کا. صحیح. تو معلوم ہوا کہ ماں اگر اپنی کوکھ میں تین، قرآن نے کہا نا کہ ماں کے، حضور نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں، چوتھی مرتبہ باپ کا کہا. تو چونکہ وہ ماں کے تین حصے نا، ایک یہ کہ اس نے اپنے بطن میں رکھا، اس کو 9 مہینے اذیت اٹھائی، اس کے بعد یہ کہ پھر اس کی پیدائش کے عمل سے گزری، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو بچپن میں اس کو گرو کیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وجہ سے جو تین مراحل زیادہ ہے. دودھ پلانے کا حق، جی ہاں دودھ پلانے کا حق ہی میں عرض کر رہا ہوں نا. امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. یہ 3 حقوق جو ہے ماں کے باپ سے زیادہ ہیں. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب اکثر ایسی لوگ صورت جو میں ہے اگر کوئی بچے اگر دور بھی چلے گئے تو چونکہ ماں نے اسے اپنی کوکھ میں رکھا ہے، یہ اتنا بڑا حق ہے صحیح کہ کوئی کتنا بھی دور چلا جائے ماں سے، لیکن جب بھی اسے موقع ملے گا ماں کا وہی احترام کرے گا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے